بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے نام سے اور ان کے کام سے ہر پاکستانی واقف ہے۔ عامر لیاقت حسین کی وفات اور دنیا سے جانے کا سب سے بڑا دکھ یہ ہے کہ وہ بہت جلد چلے گئے۔ کسی کی بھی ایسی ناگہانی موت ہوگی اور بے وقت موت ہوگی تو اس کا دکھ ہر انسان کو ہوتا ہے۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی زندگی یا موت، اس حوالے سے بات کرنا ہمارا مقصود نہیں ہے، لیکن ایسے واقعات، حادثات اور سانحات میں جو چھپے ہوئے اسباق ہوتے ہیں، در حقیقت اس پہ ہمیں نظر ڈالنی چاہیے اور انہیں ہمیں سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ جو دنیا میں آیا اس نے دنیا سے جانا بھی ہے، اور ہر انسان آج ہے تو کل نہیں ہوگا، کل ہے تو پرسوں نہیں ہوگا۔ جو وقت مقرر ہے، ہر کسی نے اپنے وقت مقرر پہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں، ہمارے لیے جو اسباق پیدا ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو عزت، شہرت اور دولت عطا کرتا ہے، وہ شہرت، وہ عزت، وہ دولت ایک نہ ایک دن زوال پذیر ضرور ہوتی ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مصروفیت سے پہلے فرصت کو غنیمت جانو اور بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو۔ تو گویا کہ اگر ہمارے اچھے دن ہوں، خوشحالی کے دن ہوں، آسودہ حالی کے دن ہوں، ہماری شہرت، عزت اور دولت کے دن ہوں، تو یہ بات ضرور ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے یہ بطور امانت ہے، اور ان کا مالک اللہ کی ذات ہے، وہ جب چاہے یہ ہم سے لے سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر یہ سب کچھ دیتا ہے تو یہ ایک آزمائش اور ایک امتحان ہے ہمارے لیے، اور ہم کوشش اس بات کی کریں کہ ہم اس آزمائش اور اس امتحان پہ پورا اتریں۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیے کہ اجتماعی طور پر میری، آپ کی، ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ معاشرے میں کوئی شخص بھی اگر ہمیں دکھی نظر آتا ہے، غمگین نظر آتا ہے، اور وہ ڈپریشن یا فرسٹریشن کا شکار نظر آتا ہے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ایسے شخص کو کبھی اگنور نہ کریں، ایسے شخص کا کبھی بھی تمسخر نہ اڑائیں، ایسے شخص کو کبھی مذاق اور تضحیک کا نشانہ نہ بنائیں، بلکہ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ایسے شخص کے دکھ اور غم کو بانٹیں، ایسے شخص کی مرض اور بیماری کے علاج کے لیے ہم کوشش کریں، یعنی بے حسی کا کبھی بھی مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی ایک پہلو یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ سب کچھ عطا کرتا ہے تو وہ یہ لے بھی سکتا ہے، اور دوسرا پہلو ہمارے سماج کا اور معاشرے کا یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی اس انداز سے گزارنی چاہیے کہ ہم دوسروں کے دکھوں اور غموں کو بانٹیں۔ یعنی یہ رویہ کبھی بھی ہمیں اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہمیں میڈیا پہ اور ہمیں چینلز پر، سوشل میڈیا پہ جو کچھ نظر آئے اور جو کچھ دکھائی دے، ہم اسی کو ہی سچ مان لیں اور دوسرے شخص کی عزت اور دوسرے شخص کے مقام اور مرتبہ کا نہ خیال کریں، اور نہ ہی اس بات کا خیال کریں کہ وہ شخص آج کس مصیبت میں، کس تکلیف میں اور کس احساس میں ہے۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین تو صرف ایک شخص کا نام ہے اور ایک شخص ہے، ایسے بہت سے انسان ہمارے معاشرے میں، سماج میں موجود ہیں کہ جن تک ہم پہنچ نہیں پاتے یا جن کے دکھ اور غم کو ہم جان نہیں پاتے۔ ہمارے معاشرے میں، ہمارے آس پاس، ہمارے ارد گرد بے شمار ایسے لوگ ہیں کہ جو تنہائی کا، اذیت کا اور جو خلوت کا شکار ہیں، جنہیں دوستی کی، تعلق کی، محفل کی، مجلس کی، رفاقت کی، مل بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ معلوم نہیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو صرف معاشرے کی اسی بے حسی اور اسی ظلم کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین نے اپنے ساتھ کیا کیا، کیا نہیں کیا، یہ تو اللہ جانتا ہے، نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں، اس لیے کہ میرا ان سے کوئی ذاتی رابطہ اور ذاتی تعلق کبھی نہیں تھا، اور آپ میں سے اکثریت کا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ اس سانحہ کو اور اس حادثہ کو مد نظر رکھیں، اور آج سے ہم اس بات کا ارادہ کریں اور نیت کریں کہ ہم کبھی بھی کسی شخص کو تنہا نہیں رہنے دیں گے، اور ایسا شخص کہ جو اپنی اسی ڈپریشن
اور اس اذیت اور تکلیف کی وجہ سے روتا ہے تو ہم اس کے آنسوؤں کو پوچھیں گے اور اس کے دکھ کو ہم تقسیم کریں گے۔